پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا شہر لاہور، جو کہ باغوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے، اب کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہا ہے۔ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ لاہور کی ہوا میں PM 2.5 کا ارتکاز اس وقت WHO کی سالانہ ایئر کوالٹی گائیڈ لائن ویلیو سے 8.7 گنا زیادہ ہے۔ یہ پرانا کانا روڈ ہے، کماہا روڈ ہے، یہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹ ہے یہ روڈ نہ بننے کی وجہ سے۔ تو ادھر چاہیے ان کو کہ جلدی سے جلدی روڈ بنائیں، کیونکہ ادھر جتنی ڈسٹ ہوتی ہے سارا ڈسٹ الرجی پھیل رہی ہے یہاں پہ گندگی بھی اتنی زیادہ ہے کہ بہت بیماریاں پھیل رہی ہے یہاں پہ۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر فوری سے فوری اقدامات کرے تاکہ بیماریوں سے بچ سکے۔ یہاں پہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں جن میں پانی بھی بھرا ہوا ہے، آگے ڈینگی کا بھی خطرہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ IQ ایئر کے مطابق شہر کی ہوا کا معیار 296 ریکارڈ کیا گیا، جو اسے سب سے زیادہ آلودہ شہر بناتا ہے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد فضائی آلودگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ پنجاب میں 2005 میں رجسٹرڈ تقریباً 4 ملین گاڑیاں 2014 تک بڑھ کر 13 ملین تک پہنچ گئیں۔ بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر ہاؤسنگ اسکیم کی تعمیر سے ہوا میں دھول کی بڑھتی ہوئی مقدار ایک اور ذریعہ ہے، جیسا کہ درختوں کی کٹائی ہے۔ بلا شبہ دھواں بھی ہے، جو روزانہ غیر منظم آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کے ذریعے ہوا میں ڈالا جاتا ہے۔ دیگر ذرائع میں کچرے کی بڑھتی ہوئی مقدار کو جلانا بھی فضائی آلودگی کا بڑا سبب ہے۔ لاہور میں جن بنیادی عناصر پر زندگی کا انحصار ہے وہ خطرناک حد تک آلودہ ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ لاہور کے 24% رہائشی آرسینک سے آلودہ پانی پی رہے ہیں۔ تقریباً 70% پاکستانیوں کو صاف پانی حاصل نہیں ہے۔ کارخانوں اور فیکٹریوں کا آلودہ پانی ندی نالوں میں شامل ہو کر خطرناک پانی کی آلودگی کا سبب بنتا ہے، جس سے کئی خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان ندی نالوں کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس کی بدبو سے متاثر ہوتے ہیں اور جانوروں میں بھی کئی قسم کی خطرناک بیماریاں پھیلتی ہیں۔ پرسنل لیول پہ ہم لوگ اس طرح اس کو کیور کر سکتے ہیں یا پریکاشنز لے سکتے ہیں کہ جیسے پیرنٹس ہیں وہ بچپن سے ہی بچوں کو سکھائیں کہ ہم باہر جا رہے ہیں تو سن گلاسز استعمال کریں، ماسک پہنیں، باہر سے آ رہے ہیں ہم لوگ ہاتھ دھوئیں۔ پھر اسکول لیول پہ جا کر ہم اس چیز کو دیکھیں، جیسے کہ اور پھر اس کے بعد جب ہم لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چلان کاٹے جا رہے ہیں سگنل توڑنے پہ، تو جو گاڑیاں زیادہ اسموک پروڈیوس کر رہی ہیں ان کی سروس ریگولر ٹائم پہ نہیں ہو رہی، ان کا بھی کہا جاتا کہ اس طرح لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے ٹائم پہ سروس کرانی ہے، اسموک نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ صاف ہوگا۔ جیسے کورونا کے ڈیز میں ہمارا ٹرانسپورٹ کم تھا تو آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا کہ کتنا صاف اور اجلا ہوا آسمان تھا اور صاف ہوا تھی، آپ کو خود فیل ہو رہا تھا۔ تو اسی چیز کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو لے کے چلیں، الیکٹرانک وہیکلز استعمال کریں اور ماسک پہنے، سروس کرائیں گاڑیوں کو، سن گلاسز استعمال کریں، اپنی صفائی کا خیال۔ شہر میں مختلف علاقوں میں کوڑے دان دکھائی تو دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ شہری کچرا فٹ پاتھ اور سڑکوں پر ہی پھینک جاتے ہیں۔ مختلف مقامات پر گائے کا گوبر دکھائی دیتا ہے جس سے ہوا میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شہر میں گندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ شہریوں کو ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب دی جائے اور کوڑے دان میں پھینکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جائیں۔ پلاسٹک کی تھیلیاں روزمرہ کی زندگی میں بے حد استعمال کی جاتی ہیں۔ ان تھیلیوں کو بعد میں کوڑے
کرکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ تھیلیاں ماحولیاتی آلودگی میں بے حد اضافہ کرتی ہیں۔ ندی نالوں کے ارد گرد موجود کچرے میں پائی جانے والی پلاسٹک کی تھیلیاں اسے مزید آلودہ بناتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مستنصر محمود اور میں ہوں گیس سیمیسٹر فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں ماحولیاتی آلودگی اور انوائرمنٹل پولیوشن بیسیکلی یہ ہوتا ہے جب ہمارے انوائرمنٹ میں ہارمفل اور غیر جو ناپسندیدہ مٹیریلز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب اس کا انسانی صحت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسا کہ ڈیولپ کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر پاتے، تو جب اس کی ماحولیاتی پالیوشن ہوتی ہے، ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایسما COPD جس کو کہتے ہیں کارڈیو پلمونری ڈیزیز، اس طرح کی ڈیزیز انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے یہاں ٹریٹمنٹ اس کی اتنی خاص نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں پور ہوتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی جو لائف اسپین ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس طرح کوئی انیشیٹو لینا چاہیے، اسٹیپ لینا چاہیے تاکہ ہمارے جو لوگوں کا جو ایوریج لائف اسپین ہے اس کو انکریز کیا جائے، وہ کیا جا سکے اور ارد گرد کے جانوروں کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ لاہور کے رہائشی مسلسل صوتی آلودگی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ مختلف قسم کی گاڑیاں جیسے آٹو رکشہ، ٹیکسی، کاریں اور ٹرک سبھی پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ الگ الگ طرح کی آلودگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹرک لگانے چاہیے اور ہریالی کو بڑھانے کی الگ الگ مہم چلانی چاہیے، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کا ایک یہی آسان اور بہترین طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے آس پاس بھی چھوٹے چھوٹے پیڑ پودوں سے گھر کا ماحول خوبصورت بنائیں، ماسک پہنیں اور خود کو خطرناک ہوا کا شکار ہونے سے بچائیں۔